Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos. آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے، جبکہ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ 12 بیٹے اور ان کے خاندان بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنا مقام کھو بیٹھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ قرآن حکیم کی 17ویں سورت بنی اسرائیل انہی کے نام سے موسوم ہے۔ بنی اسرائیل عراق کے شہر کنعان میں آباد تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کو بیچ دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کنعان سے مصر بلا لیا۔ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور نہایت خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 80 سال تک مصر کے بادشاہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی بنی اسرائیل کافی عرصہ خوشحال زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ اہل مصر یعنی قبطیوں نے اپنا ایک بادشاہ مقرر کر لیا جس کا لقب فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت والے کام لینے لگا۔ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارا اقتدار ختم کر دے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ رہنے دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فرعون کے شدید ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تدبیر سے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان میں سے ایک قبطی غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ فرعون نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مدین ہجرت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد مدین سے مصر واپس تشریف لائے۔ راستے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں 2 معجزات عصا اور ید بیضا یعنی چمکتا ہاتھ عطا فرمائے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آ جانے پر بھی فرعون ان پر ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا جس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے۔ صحرائے سینا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا، ایک چٹان سے 12 چشموں کی صورت میں پانی دیا، من و سلوہ جیسی عمدہ خوراک دی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ہر بار اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، من و سلوہ کے بجائے عام خوراک کا مطالبہ کیا،
تورات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا لیکن اس کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ انہوں نے اور بھی کئی مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مزید مہلت دی اور ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فلسطین میں ایک نہایت طاقتور اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا رب جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم بس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تم ہی غالب رہو گے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزدل قوم کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا اور وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بزدل قوم کے اکثر و بیشتر لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے وہ بچے جو اس دوران صحرا میں پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے اپنے وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا اور فلسطین فتح کر کے اس میں آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر عروج و زوال کا جو دور تھا، اس میں بنی اسرائیل پر عروج و زوال کے 4 ادوار گزرے ہیں، جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے پہلے عروج کا آغاز حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کی فتح سے ہوا، لیکن ایک متحدہ حکومت بنانے کے بجائے بنی اسرائیل کے ہر قبیلے نے اپنی الگ الگ حکومتیں بنا لی۔ چنانچہ شام اور اردن میں رہنے والے طاقتور مشرک قومیں انہیں پریشان کرتی رہیں اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے۔ بالآخر بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ہم سب کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کے بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً 70,000 لوگوں کو لے کر نکلے۔ راستے میں دریائے اردن پر حضرت طالوت نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے، نیز یہ بھی فرمایا کہ میرے ساتھ صرف وہ لوگ آگے چل سکیں گے جو دریا سے بالکل پانی نہ پئیں مگر صرف چلو بھر پانی پی لیں۔ اکثر لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور بہت تھوڑے سے لوگوں نے حضرت طالوت کی بات مانی۔ چنانچہ حضرت طالوت انہی چند یعنی 313 افراد کے ساتھ لشکر لے کر جالوت سے جنگ کرنے پہنچ گئے۔ قوم عمالقہ کا سپہ سالار جالوت ایک بڑا قوی ہیکل پہلوان اور بہت طاقتور شخص تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سر سے پیر تک لوہے کے لباس میں ڈھک رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے۔ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان تک بھیجا جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو دشمن پر فتح حاصل ہو گئی اور بنی اسرائیل امن و سکون سے فلسطین میں رہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ حضرت طالوت کے انتقال کے بعد وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، جو بنی اسرائیل کے عروج کا سنہری دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی حصہ اسرائیل تھا جس کا دارالخلافہ سامریہ تھا، جبکہ جنوبی حصہ یہودیہ تھا اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ جب بنی اسرائیل میں اخلاقی پستی، بد کرداری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت بڑھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر دو قسطوں میں عذاب آیا۔ پہلے 700 قبل مسیح میں آشوریوں نے شمالی ریاست یعنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان کی جنوبی ریاست یعنی یہودیوں پر عمل کیا، حملہ کیا اور پوری ریاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا کہ کسی عمارت کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دی گئیں۔ ہیکل سلیمانی کو ڈھا کر اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں۔ اس دوران بخت نصر نے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد کو قتل کیا اور بقیہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا عراق کے شہر بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ تقریباً 125 سال تک قید کی حالت میں رہے۔ ذلت و رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ بنی اسرائیل کی ان تباہ حال بستیوں پر سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بستیاں کیسے آباد ہوں گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے نیند طاری فرما دی۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق فتح کیا اور اس کے دوسرے ہی سال اس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ چنانچہ یہودیوں کے قافلے فلسطین جانے شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا، پھر آپ علیہ السلام کو اس سے اٹھایا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 259 میں بھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توبہ اور رجوع کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کے نظریات، عقائد اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کا سلسلہ بھرپور انداز میں شروع کیا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے اصلاح احوال کے حوالے سے ان میں ایک نیا جذبہ بیدار ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو بھی یادداشتوں کی مدد سے نئے سرے سے مرتب کیا، جو بخت نصر کے حملے کے دوران گم ہو گئی تھی۔ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں سے بنی اسرائیل میں اصلاح عقائد و اخلاق کی جو نئی روح پھونکی گئی تھی وہ بھی زیادہ دیر اثر ثابت نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد بہت جلد یہ لوگ دنیا پرستی میں گرفتار ہو کر خواہشات نفس کے پجاری بن کر رہ گئے۔ ایرانی سلطنت کے زوال کے بعد یونانیوں کو عروج حاصل ہوا۔ فلسطین جو ایک الگ ریاست تھی، اس کا سربراہ بھی ایک یونانی مقرر ہو گیا۔ اس دور میں یونانی تہذیب اس حد تک بڑھنے لگی کہ یہودیوں کا با اثر طبقہ بھی اسی یونانی تہذیب و تمدن کا دل دادہ ہو گیا۔ پھر نوبت اس حد تک پہنچ گئی کہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ فلسطین کے ہر شہر اور قصبے میں ایسی قربان گاہیں تعمیر کی جائیں جہاں مشرکانہ رسوم اور دستور کے مطابق یونانی دیوی کے نام پر قربانیاں دی جائیں، اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے۔ جو کوئی اس فیصلے کا انکار کرے اس کے ساتھ انتہائی سختی سے نپٹا جائے۔ چنانچہ 168 قبل مسیح میں اس ظالمانہ حکم نے ایک انقلابی تحریک کو جنم دیا جو تاریخ میں مکابی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہودیوں کی ایک خاص تعداد اپنے رہنما کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی اور ان کی کوششوں سے ایک آزاد یہودی مملکت معرض وجود میں آئی۔ یہ سلطنت 67 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس زمانے عروج میں پھر سے بنی اسرائیل کی نظریاتی و اخلاقی حالات بگڑنے لگی۔ مشرکانہ عقائد سمیت بہت سی اخلاقی برائیاں پھر سے ان میں پیدا ہو گئیں اور حالت یہ ہو گئی کہ ذاتی اقتدار اور مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینا ان لوگوں کا عام معمول بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مکابی تحریک بھی رفتہ رفتہ سرد پڑ گئی اور جلد ہی یہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ پھر قوم بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ گئی۔ چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا اور ملامت بھی کی، مگر بنی اسرائیل اس ملامت کا اثر قبول کرنے کی بجائے اور بگڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہیں شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور دوبارہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ سن 70 میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر گرا دیا گیا۔ جنرل ٹائٹس کے حکم پر شہر میں قتل عام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ارض فلسطین سے بنی اسرائیل کا عمل دخل مکمل طور پر ختم ہو گیا اور انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل آج یہودی کہلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخت ناپسندیدہ قوم ہے۔ 20ویں صدی کے شروع تک تقریباً 2000 سال بنی اسرائیل میں دنیا میں جلا وطنی اور انتشار کی حالت میں رہے۔ جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں سن 70 میں جب ہیکل سلیمانی گرایا گیا تو آج تک تعمیر نہ ہو سکا۔ 1917 میں حکومت برطانیہ نے فلسطینی مسلمانوں کی مرضی کے خلاف بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کی فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں نے فلسطین میں پاؤں جماتے ہی اسلحے کے زور پر مسلمان آبادیوں کو ختم کر کے یہودی بستیاں تعمیر کر لیں۔ 1948 میں یہودیوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے ایک یہودی ملک اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا، جسے تقریباً دنیا بھر کے مسلمان ممالک نے نامنظور قرار دے دیا۔ 1967 میں فلسطین کے اطراف کے چند عرب ممالک نے مل کر فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے اسرائیل سے جنگ کی، لیکن اسرائیل کو برطانیہ اور امریکہ کی زبردست فوجی امداد حاصل تھی۔ چنانچہ عربوں کو شکست ہوئی اور پورے فلسطین اور بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب یہودی تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ منورہ سمیت عرب کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر کے عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو، اور وہ بیت المقدس اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہودیوں کے ان مذموم مقاصد کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ ایسی قوم قرار پائی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کر کے یہودی عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا سے یہودیوں کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دے گا، اور جب دنیا میں ہر طرف بے چینی اور ظلم و ستم عام ہوگا اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع زمین بھی تنگ ہو جائے گی، تو اس وقت امت مسلمہ میں سے ایک مرد مجاہد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں گے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا اور آپ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کا پیکر ہوں گے۔ وہ خود خلافت کے منصب پر فائز کیے جانے سے کنارہ کش ہوں گے، جبکہ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر حرم کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ آپ تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور خلاف عادت آسمانی اور زمینی برکات کا غیر معمولی ظہور ہوگا۔ آپ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز ہوں گے۔ اسی دوران یہودیوں کا ایک بڑا لیڈر کانا دجال ظاہر ہو جائے گا، جو اس دنیا کا سب سے بڑا اور آخری فتنہ ہوگا اور اہل ایمان کے لیے سخت ترین امتحان و شدید مصائب کا باعث ہوگا۔ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ نکلے گا اور یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ خروج دجال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ دنیا میں یہودیوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ درخت اور پتھر تک پکاریں گے کہ اے مسلمانوں، ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ دنیا میں کوئی یہودی نہیں بچے گا۔
تمام اہل کتاب یہود و نصارہ یا تو اسلام قبول کر لیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت پوری ہوگی کہ نافرمان قوموں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ سو ویورز، یہ تھی تاریخ بنی اسرائیل کی۔ اس مفید معلومات کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔